تو حرام کاروبار کی چند شکلیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلی شکل وہ ہے گروپ لون۔ گروپ لون آپ جانتے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ گروپ لون ہے کیا؟ یہ گروپ لون بینک کی طرف سے ایک اسکیم چلتی ہے۔ بینک کی طرف سے کچھ لوگ گاؤں محلے کی طرف جاتے ہیں اور عورتوں کو اپنے جال میں پھنسا کر کے انہیں یہ جھانسا دیتے ہیں کہ آپ سب عورت ہیں، آپ سب بھی کاروبار کریں، آپ بھی کمائیں، مرد بھی ایک طرف کمائیں گے، آپ بھی کمائیں گی تو گھر میں ترقی پیدا ہوگی، آپ بھی پیسے والے بن جائیں گی، آپ کے مرد بھی بنیں گے تو آپ دولت مند بنیں گی، آپ اپنے قدموں میں کھڑی ہوں گی۔ اس طرح سے انہیں جھانسا دیتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں، کئی دنوں تک انہیں تعلیم دیتے ہیں، اور افسوس کی بات ہے ہمارے گاؤں محلے کی عورتیں ان کے جال میں پھنستی جاتی ہیں، ان کی طرف جاتی ہیں اور باضابطہ ان سے تعلیم حاصل کرتی ہیں، کہتی ہیں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ہم لوگ، اور کیا کہنے، سج دھج کر کے، میک اپ کر کے اور لپسٹک لگا کر کے، بال جھاڑ کر کے، بہت کنگھا کر کے جاتے ہیں گروپ لون والے کے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے۔ اور اس سے بھی حد یہ ہو گئی کہ ہمارے مرد بھی لے جاتے ہیں، کبھی چاچا جی چاچی کو ساتھ لے کر کے آگے آگے چلتے ہیں، کبھی تو ہمارے بھیا موٹر سائیکل میں اپنی بیوی کو بھابھی کو بیٹھا کر کے پو 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 کر کے گروپ لون والے کے پاس پہنچتے ہیں۔ سامنے اگر کوئی آ جائے تو موٹر سائیکل ٹکرا دے، پیپ کر کے جاتے ہیں۔ جو عورت کبھی کنگھا بھی نہیں کی تھی وہ زبردست طریقے سے کنگھا کر کے لمبی یا گول ٹکلی لگا کر کے جاتے ہیں بینک کے مہاجن کے پاس گروپ لون لینے کے لیے، اور اس سے پہلے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ وہ تو سکھاتے خوب اچھی طرح سے، اس کے بعد چند عورتوں کی ایک ٹیم بنتی ہے، جماعت بنتی ہے، اور عورتوں کے میل سے، عورتوں کی جماعت بندی سے یہ گروپ لون پاس ہوتا ہے۔ گروپ لون دینے والے تو خوب سمجھاتے ہیں، ارے کچھ ہی دنوں میں آپ سب بھی مالدار ہو جائیں گی، مگر جب لون ملتا ہے، جب لون مل جاتا ہے اور ہفتہ واری قسطوں کے ساتھ یا ماہواری قسطوں کے ساتھ، پھر جب لون دینے والے مہاجن پیسے وصول کرنا شروع کر دیتے ہیں، تب انہیں پتا چلتا ہے کہ ارے ہمارے تو قدم لڑکھڑانے لگے، ہم نے تو لون لیا تھا قدم مضبوط کرنے کے لیے، چین نہیں ملتا، پھر منگل آ گیا، پھر انہیں پیسہ دینا پڑے گا، ایک منگل ختم پھر دوبارہ منگل چالو، پھر پیسہ دینا پڑے گا۔ آرام حاصل کرنے کے لیے، پریشانی دور کرنے کے لیے ہم نے لون لیا تھا، یہاں تو ہماری پریشانی اور بڑھ گئی، ہمارا آرام ختم ہو گیا۔ اللہ کے بندو، گروپ لون یہ سود ہے، سودی کاروبار ہے، اور سودی کاروبار میں سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، چین ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے دلیل دیتے ہیں کہ یہ تو گروپ لون ہے، حرام کیسے ہو جائے گا؟ یہ گروپ لون ہے مولوی صاحب، یہ گروپ لون ہے، حرام کیسے ہو جائے گا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں قرضہ نہیں دیتا ہے تو کیوں نہیں لیں گے گروپ لون؟ کیوں نہیں لیں گے؟ آپ قرضہ دیجئے گا، آپ منع کرتے ہیں تو؟ اللہ کے بندے، آپ کے ایسا کہنے سے حرام چیز حلال ہو جائے گی؟ اور سنیے، آپ کا سوال ہے کہ قرضہ نہیں دیتا ہے کوئی، اگر آپ غور کریں گے اس کی وجہ پر
کہ لوگ کسی کو قرضہ کیوں نہیں دیتے ہیں، تو آپ کو میری بات پر یقین کرنا پڑے گا، میری بات کی تصدیق کرنی پڑے گی کہ کتنے حضرات ایسے ہوتے ہیں جو رو رو کر کے قرضہ مانگنے آتے ہیں، قرضہ دیجئے، بڑی پریشانی ہو گئی، ایسا ہو گیا، بچے کی چپل ٹوٹ گئی، کرتا پھٹ گیا، میری لنگی پھٹ گئی، بیوی کی ساڑھی جو ہے پھٹ چکی ہے، ذرا دیجئے نا 500,000 روپے قرضہ، رو رو کر کے قرضہ لے لیتے ہیں۔ اور جب آپ ان کا رونا دیکھ کر کے قرضہ دے دیتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے؟ وہ بھول جاتا ہے۔ اب آپ روئیے، اب آپ رو رو کر کے ان سے وہ دیا ہوا پیسہ وصول کیجئے۔ اس وجہ سے، اس ڈر سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو قرضہ دینے سے ڈرتے ہیں کہ ارے ابھی تو یہ رو رہا ہے، جب پیسہ ملے گا بھول جائے گا، میرا احسان بھول جائے گا۔ اللہ کے بندو، کیسے مسلمان ہے؟ ایک شخص نے آپ کا رونا دیکھ کر کے، آپ کی پریشانی دیکھ کر کے، آپ کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ کو قرضہ دیا، اور آپ قرضہ پانے کے بعد، پیسے پانے کے بعد ان کا احسان بھول گئے۔ دیجئے نا بھیا پیسہ، آپ کو جو دیے تھے، ارے دیں گے، کھا لیں گے کیا؟ بے ایمانی کر لیں گے کیا؟ یہ سب جو ہے تقریر چلنے لگتی ہے۔ اللہ کے بندو، میں کہنے کے لیے جا رہا تھا کہ سودی کاروبار کوئی بھی ہو، چاہے گروپ لون ہو یا کوئی بھی سودی کاروبار ہو، اس میں سکون نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں سکون رکھا ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے کتنے سودی کاروبار چلانے والے کو آپ دیکھیں گے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، اچھی اچھی گاڑیاں ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑیاں اور ہائی کوالٹی کی گاڑیاں، اس کے باوجود وہ پریشان رہتا ہے، رات میں انہیں نیند نہیں آتی، ہمیشہ سود کے پیسے گنتے رہتا ہے، لوگوں کے خون چوسنے کے لیے ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی سود پر قرضہ لیتا ہے وہ بھی پریشان رہتا ہے کہ سود کے ساتھ، منافع کے ساتھ پیسہ کیسے ادا کریں۔ کتنے ارب خرب پتی انسان جو سودی کاروبار چلاتا ہے، آپ دیکھیں گے دوا پی کر کے سوسائڈ کر لیتا ہے، آتم ہتیا کر لیتا ہے، اپنے آپ کو مار لیتا ہے۔ آپ کہیں گے بھائی یہ ارب پتی ہے، آسمان کو چھوتی ہوئی ان کی بلڈنگیں ہیں، اربوں خربوں کی تجارت ان کی چل رہی ہے، پھر یہ آتم ہتیا کیوں کر لیا؟ اس نے خودکشی کیوں کر لی؟ جی، سودی کاروبار میں اللہ رب العالمین نے سکون نہیں رکھا ہے، پریشان رہے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا سودی کاروبار چلانے والی کی عزت نہیں ہوتی، ان کی عزت مٹی میں مل جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ رب العالمین ربا یعنی سود کو مٹاتا ہے، یعنی سود کا مال ہمیشہ نہیں رہتا۔ اسی طرح سودی کاروبار چلانے والے مہاجنوں کی عزت کو بھی مٹا دیتا ہے، کوئی بھی انہیں عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا، جو بھی دیکھتا ہے کہتا ہے یہ سود خور ہے، سود خور، یہ دیکھ سود خور آ گیا، سود خور۔ وہ آدمی جو اس سے سود پر پیسے لیتا ہے وہ بھی اسے دیکھ کر کہتا ہے آ گیا کم بخت پیسہ لینے کے لیے، خون چوسنے کے لیے۔ جی، سودی کاروبار چلانے والے کی عزت نہیں ہوتی۔ اب آپ کو میں بتاؤں یہ حرام کیوں ہے، یہ حرام کیوں ہے؟ اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس کی وجہ نہیں معلوم ہوگی کہ سودی کاروبار حرام کیوں ہے۔ نہ تو حدیث میں اس کی وجہ ملے گی، نہ تو قرآن میں۔ علماء کرام نے تحقیق کی اور بتانے کی کوشش کی
کہ جو شخص سودی کاروبار چلاتا ہے وہ تو مالدار ہوتا جاتا ہے، مگر جو سود پر قرضہ لیتا ہے وہ غریب ہوتا جاتا ہے۔ تو کیا صرف یہی ایک وجہ ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، مگر اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ سود کو حرام قرار دیا۔ جیسے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ رب العالمین نے خرید و فروخت کو حلال کیا مگر سود کو حرام کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے یہ بھی تو تجارت ہے۔ یہ پرانا سوال ہے، یہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا کہ خرید و فروخت اور یہ سودی کاروبار دونوں ایک چیز ہے۔ تو کیا دونوں ایک چیز ہونے سے حلال ہو جائے گی؟ دونوں چیز برابر ہو جائے گی؟ میں آپ کو ایک کھٹی مثال دیتا ہوں، آپ کو یہ مثال کھٹی لگ سکتی ہے، کچھ دیر کے بعد میٹھی ہو جائے گی۔ ہمارے گھر میں ماں بہن ہے، بیٹی ہے، سیم عورت ہے، دوسروں کے گھر میں بھی ماں بہن ہے، عورتیں ہیں، سیم عورت ہے، دونوں کے پاس سیم چیز ہے، مگر جو آپ کے گھر میں عورتیں موجود ہیں آپ ان سے نکاح کیوں نہیں کرتے؟ آپ کہیں گے یہ اتنی خراب مثال مولانا صاحب، یہ اتنی خراب مثال آپ کو مل گئی؟ ماں بہن حرام ہے اس لیے حرام ہے، ان سے شادی نہیں کرتے۔ میں کہوں گا سیم چیز تو موجود ہے دونوں کے پاس، کہ پھر وہی بات۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا، اور اتنا خطرناک کہ آپ ابن ماجہ پڑھیے، ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے، ماں کے ساتھ، یہ حرام نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ ابن ماجہ کتاب التجارات باب التغلیظ فی الربا حدیث نمبر 2274 حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، محدث البانی نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه، سود کے گناہوں کے 70 درجے ہیں، سب سے کم درجے کا گناہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ تو سود خور اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتے ہیں اور کراتے ہیں، یہ سسٹم کھول رکھا ہے، العیاذ باللہ۔ اگر میرا جملہ کڑا ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ تو یہ ایک کاروبار ہے جو کہ حرام کاروبار ہے، ہم مسلمانوں کے درمیان جاری و ساری ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے۔ دوسری چیز دلالی۔ دلالی کیا دلالی بھائی؟ شادی کے دلال۔ ہر گاؤں شادی مارکیٹ بن چکا ہے اور شادی کے دلال ہر گاؤں میں موجود ہیں، جو شادی کو بدبودار بناتے جا رہے ہیں، اور شادی اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے کہ اس کی مہنگائی آسمان کو چھوتی جا رہی ہے۔ غریب گھرانے کی بیٹیاں پریشان ہیں، ان کے والدین پریشان ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے، ان دلالوں کی وجہ سے، یہ جو دلال نے اپنی کمپنی کھول رکھی ہے اس وجہ سے۔ کچھ لوگ مولویوں کو کہتے ہیں مولوی لوگ تلک کے عنوان پر تقریر نہیں کرتے۔ ایک امام جامع مسجد میں، اہل حدیث مساجد میں خاص طور پر تقریر کرتے ہیں اور تلک کی رسم پر، تلک و جہیز کی رسم پر بولتے رہتے ہیں۔ ایک مولانا بولتے ہیں اور اس گاؤں میں 20 جو دلال ہیں جو موٹر سائیکل گھماتے رہتے ہیں، کوئی تو سائیکل گھماتے رہتے ہیں، کوئی تو پیدل چل کر کے گاؤں اور محلہ کو خراب کرتے رہتے ہیں، شادی کے اندر طرح طرح کی رسم نکالتے رہتے ہیں۔ وہ علماء بیچارے کیا کرے؟ ایک عالم، ایک امام صاحب کوشش کر رہے ہیں ایک گاؤں میں، اور کچھ اور بھی مان لیجئے، لیکن 20 30
حضرات ماحول خراب کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، شادی کے دلال، جس کو آپ وکیل کہہ سکتے ہیں، لڑکی اور لڑکوں کی طرف سے ایک اجنبی لڑکی کو ایک اجنبی لڑکے کے ساتھ رشتہ نکاح کو قائم کرنے والے وکیل، یہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر اس نے تلک و جہیز کی رسم کے ساتھ یہ نکاح کا رشتہ نکاح کو قائم کیا تو اس نے غلط کیا۔ نکاح یعنی سنت کے اندر پاخانے کی پوتائی کی اور نئی نئی رسم نکالنے کا ذمہ دار وہ ہوگا، گناہگار ہوگا ماحول کو گندا کرنے کا۔ اور اگر یہی لوگ چاہیں تو تلک و جہیز کی رسم کو جڑ سے مٹا سکتے ہیں، لیکن ایسا کریں گے کیوں نہیں؟ دلالی والی فیس نہیں ملے گی اس وجہ سے۔ نہیں تو ہر گاؤں میں جتنے بھی شادی کے دلال ہیں، اگر وہ مضبوط ہو جائے کہ ہم کوئی بھی رشتہ پکا کریں گے، کسی بھی لڑکی اور لڑکے کا نکاح اس شرط کے ساتھ کریں گے کہ اس میں تلک و جہیز کی رسم نہ ہو، سارے دلال، چلو دلال نہیں کہتا ہوں، سارے وکلا، سارے وکیل اگر ٹھن جائے، ایک اس پر جہاں متحد ہو جائے، انشاءاللہ تلک و جہیز کی رسم ختم ہو جائے گی اور ان کا یہ کام بڑا نیک کام ہوگا، بڑا اچھا کام ہوگا۔ اور وہ جو عورتیں، وہ جو لڑکیاں جو بالغ ہو جانے کے باوجود بھی اچھی جگہ سے ان کا رشتہ نہیں آتا اور کہیں بدعتی گھرانوں میں چلی جاتی ہے، کبھی یہ شرک کے اڈے میں جا کر کے ان کا نکاح ہو جاتا ہے، ان بدبودار جگہوں میں جانے سے بچ جائیں گی۔ تو یہ کام اچھا بھی ہے اگر صحیح طریقے سے کرے، اور بدبودار بھی ہے، گناہ کے باعث بھی ہے اگر اس کو ناجائز طریقے سے کرے، اور اچھے طریقے سے کرے تو پھر ٹھیک ہے۔ تیسری چیز، زمین وغیرہ کے سلسلے میں جو میرا مین موضوع ہے، زمین وغیرہ۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ زمین کا کاروبار آپس میں کرتے ہیں۔ کیسے ہمیں کرنا چاہیے کہ یہ کاروبار ہمارا اچھا ہوگا، بہت ہی بہتر ہوگا اور سنت طریقے سے ہوگا، یا کہ کم سے کم ناجائز طریقے سے نہیں ہوگا، خوشی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ہمیں آپ کو صبر کرنا ہوگا اور مسلم بن کر کے کاروبار کرنا ہوگا۔ جب آپ کسی سے زمین بیچ رہے ہیں اور وہ زمین خرید رہا ہے، زمین کے سارے پیسے جب وہ آپ کو ادا کر دیتا ہے تو آپ کو زمین اس کے حوالے کر دینا چاہیے، اس لیے کہ جو قیمت دونوں طرف سے طے ہوئی تھی وہ قیمت آپ کو مل گئی۔ اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ زمین حوالے کیجئے۔ طریقہ ہے، رجسٹری کرنی ہوگی، خرچ خریدار کو برداشت کرنا ہوگا، ٹھیک ہے وہ برداشت کریں گے۔ تو اب آپ زمین بیچ چکے تو ان سے کہیے بھائی جان زمین آپ بیچ چکے، قیمت ہمیں مل چکی ہے، رجسٹری کرائیے۔ آپ کو اکسانا پڑے گا، آپ کو کہنا پڑے گا کہ آپ اپنے نام پر زمین رجسٹری کرا لیجئے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جب زمین بیچ چکے ہیں رجسٹری ان کے نام پہ کرا دیجئے، وہ خرید چکا ہے اپنے نام پہ کر لے۔ اگر اس کی کوئی پریشانی ہے آپ پوچھئے بھائی جان زمین تو آپ سے بیچ چکا ہوں، رجسٹری نہیں کرا رہے ہیں، کیا پریشانی ہے؟ روپے پیسے کی دقت ہے، ٹھیک ہے میں مدد کرتا ہوں، آپ مدد کیجئے، اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، کہ اللہ رب العالمین اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔
زمین بیچ چکا، اب اس کے پاس جو زمین کے کاغذات ہیں وہ پھولتا رہتا ہے. زمین بیچ چکا ہوں تو کیا، ابھی کاغذات میرے پاس ہیں، ابھی میں جیسے چاہوں ان سے پیسے اینٹھ سکتا ہوں، ان پر طرح طرح کے ڈیمانڈ کر سکتا ہوں اور اسے پیسے لے سکتا ہوں، جیسے چاہوں ویسے کر سکتا ہوں. اس وجہ سے ایسے لوگ جو گندے خیالات رکھتے ہیں وہ طرح طرح کے ڈیمانڈز کرتے رہتے ہیں. مجھے یہ پیسے دیجئے، اس کا پیسہ دیجئے، میری موٹر سائیکل خراب ہو چکی ہے اور پیسہ ادا نہیں کر پا رہا ہوں، آپ دیجئے، میرا بیٹا ایسا ہو گیا ہے اور تھوڑا سا پیسہ دے دیجئے. بسا اوقات زمین کے فریق نکل جاتے ہیں. یعنی ایک آدمی زمین بیچ چکا ہے، پوری قیمت مل چکی ہے، مگر دوسرا فریق کھڑا ہو جاتا ہے، میرا بھی حصہ ہے، مجھے بھی کچھ پیسہ ملنا چاہیے. اس طرح سے کئی فریق نکل جاتے ہیں. یہ بیچارہ مارے ڈر کے پیسہ دیتا رہتا ہے مگر اس کا جی نہیں بھرتا. کہتا چاچا جی زمین رجسٹری کرا دیجئے نا. ہاں بیٹا ہاں رجسٹری کرا دیں گے، مگر جس دن رجسٹری کراؤں گا مجھے اتنے پیسے اور ملنا چاہیے، اور میری اتنی بیٹیاں ہیں، میری اتنی بہن ہے، میرا ایک بیٹا دہلی میں ہے، اس کو آنے دیجئے. جس دن رجسٹری کرانے کے لیے جائیں گے پھلا گاڑی سے نہیں جائیں گے، وہ گاڑی سے جائیں گے، اور جتنے لوگ جائیں گے اس کو ایک ایک کپڑا دینا پڑے گا، ایک ایک ڈبہ مٹھائی کا دینا پڑے گا، اور مجھے تو الگ سے اتنا پیسہ دینا پڑے گا. میرے بھائیو، آپ کو زمین کی قیمت مل چکی ہے، یہ سب پھر ڈیمانڈز کیوں؟ کس چیز کے پیسے مانگ رہے ہیں؟ کیوں رسگلہ کا ڈبہ مانگ رہے ہیں؟ کیوں کپڑے آپ مانگ رہے ہیں؟ یہ کیوں؟ اور پھر تاریخ پہ تاریخ بدلتے جا رہے ہیں. ہاں منگل کو جائیں گے، چچا منگل کو رجسٹری کی بات تھی، آج نہیں جائیں گے. ارے بھول گیا تھا، اچھا ٹھیک ہے اگلے جمعرات کو. اس طرح سے تاریخ پہ تاریخ بدلتے رہتے ہیں. ایسا کیوں میرے بھائی؟ جس طرح سے اس نے زمین خریدی ہے اپنے نام پر رجسٹری کرانا ضروری ہے، اس طرح سے اس کے حوالے کرنا اور انہیں رجسٹری دینا آپ کی ذمہ داری ہے. مگر ڈیمانڈ سے کیوں؟ اپنی اپنی قیمت پر رجسٹری، اپنے اپنے خرچ پر رجسٹری آفس جائیے. ہاں رجسٹری کا جو خرچ ہوتا ہے خریدار برداشت کرے گا، مگر آپ ایک چائے کا ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، ایک ناشتہ کا بھی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. جب زمین کی قیمت مل چکی ہے کوئی بھی ڈیمانڈ آپ کا نہیں چلے گا. اپنے خرچ پر رجسٹری کرانے کے لیے جائیے. اگر آپ واقعی مسلم ہیں، کچھ بھی ڈیمانڈ کریں گے غلط ہوگا، حرام ہوگا. اللہ کے بندو سوچ لو. اور یہ جو کاغذات ہیں زمین کے جس کی وجہ سے آپ پھول رہے ہیں کہ ہم جو چاہے کر لیں گے، وہ امانت ہے، وہ امانت ہے. زمین بیچ چکے ہیں، وہ کاغذات اس کے نام پر کرانا ہوگا، وہ امانت ہے، وہ امانت اسے ادا کیجئے. البتہ ہندوستانی شرائط کے ساتھ اور جو طریقہ ہے اس کے ساتھ. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کے پاس ان کی امانت پہنچا دو. تو ایسا ہمیں کرنا ہوگا. دوسری چیز، زمین کے دلال. زمین کے دلال، ہاں بھیا زمین کے دلال، بڑی بڑی داڑھی والے، حاجی صاحب، مولانا صاحب، بھائی صاحب، نمازی صاحب، دیکھیں گے تو کبھی سوچ نہیں پائیں گے کہ ایسے آدمی سے ایسا ہو سکتا ہے. اس طرح کے ہمارے مسلم بھائی زمین کے کاغذات کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ جانکاری رکھتے ہیں. جب انہیں معلوم ہو جاتا ہے اس کاغذ میں فلاں کمی ہے جس کی وجہ سے یہ زمین ہم ہڑپ سکتے ہیں، بس تیار اس کے لیے زور لگا دیتا ہے. یہ نہیں سمجھتا کہ اس بیچارے نے کتنی محنت سے وہ زمین خریدی تھی،
کتنی پریشانیاں جھیل کر کے کس کس طریقے سے اس نے وہ زمین خریدی تھی، بس کچھ نہیں، اس کو وہ زمین مل جانی چاہیے۔ اس زمین کو غصب کرنے کے لیے، اس زمین کو ہڑپنے کے لیے یا تو وہ خود تیار ہو جاتا ہے، یا تو اگر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں تو ہڑپ نہیں سکتا، فلاں صاحب جس نے زمین بیچی تھی وہ ہڑپ سکتا ہے، یا تو اس کا پڑوسی ہڑپ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جس نے زمین بیچی تھی اس کے پاس جاتا ہے، بھائی صاحب ہاں کیا ہے، آپ کو پتا ہے آپ نے عبداللہ کے پاس فلاں زمین بیچی تھی؟ ہاں ہاں بیچے تھے، ارے اس کاغذ میں فلاں کمی ہے، اگر آپ چاہے تو زمین آپ کو پھر دوبارہ مل سکتی ہے۔ ہاں ہاں مل سکتی ہے۔ اب دیکھیے کیا ہوا، ہڑپ لیتا ہے بیچی ہوئی زمین، پھر دوبارہ لے لیتا ہے، وہی یا تو دوسرا ہڑپ کر لیتا ہے یا تو وہ خود ہڑپتا ہے۔ میرے بھائی آپ سمجھتے ہیں کتنا خطرناک ہے یہ؟ آسان سمجھ لیا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو حرام ہوگا، زیادہ سے زیادہ حرام ہوگا، لوگ حلال کھاتے ہیں ہم حرام کھا لیے تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، مسلمانوں کی زبان سے خوب تم لوگ حلال کھاؤ ہم لوگ حرام کھائیں گے، کون سا فرق پڑ جائے گا؟ اللہ کے بندو، زمین ہڑپنے والوں سن لو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث نمبر 3121 ہے۔ حدیث کے راوی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من اقتطع شبرا من الارض ظلما توقہ اللہ ایاہ یوم القیامت من 7 ارضین، جس کسی نے کسی کی زمین بھی ناجائز طریقے سے ظالمانہ رویے کے ساتھ ہڑپ لیتا ہے، اللہ رب العالمین 7 زمینوں میں سے اتنا حصہ زمین اس کے گلے میں توق بنا کر، ہار بنا کر لٹکا دے گا۔ محدثین اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں، کئی تشریح کرتے ہیں، ان میں سے ایک تشریح یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس زمین غصب کرنے والے کو، زمین ہڑپنے والے کو 7 زمین تک دھنسائے گا، فَتَصِيرُ فِي عُنُقِهِ كَالطَّوْقِ، اس طرح سے کہ وہ ہڑپی ہوئی زمین، گھوٹالہ کی ہوئی زمین اس کے گلے میں ہار کی طرح بن جائے گی۔ جیسے ہار آپ پہنتے ہیں، اس کا لوڈ آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے، وہ ہڑپی ہوئی زمین کا لوڈ آپ کو قیامت کے دن برداشت کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے علاوہ دوسری سزا ملے گی۔ تو یہ ہے زمین ہڑپنے کی سزا، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں اس کو چھوڑتا ہوں، ٹائم کم ہے، آدھا گھنٹہ مجھے ٹائم دیا گیا ہے۔ اب کچھ طریقے جو ہم مسلمانوں کے درمیان رائج ہیں زمین کرنے کے، کچھ طریقے جائز ہیں، کچھ حرام ہیں۔ کیا ہے جو ہم مسلم معاشرے کے درمیان رائج ہے؟ ایک طریقہ ہے بٹائی کا۔ بٹائی کیا ہے؟ جسے ہم اور آپ آندھی کہتے ہیں شیر شاہ آبادی زبان میں، اردو میں اس کو بٹائی کہتے ہیں، یعنی آدھا آدھا کر کے بانٹ لینا۔ مثال کے طور پر زمین کسی کی ہے اور کوئی صاحب وہ زمین کرتا ہے، تو جو آدمی، یعنی زمین کسی کی اور کوئی صاحب کرتا ہے، زمین کرنے والا جب فصل ہوتا ہے تو آدھی فصل وہ خود لے لیتا ہے اور آدھی فصل زمین والے کو دیتا ہے، اس طریقہ کو کہتے ہیں بٹائی، اور یہ طریقہ جائز ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ جو ہے خیبر کے یہودیوں کو بٹائی پر خیبر کی زمین دی تھی، جیسا کہ بخاری شریف کتاب المغازی باب معاملت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل خیبرہ، حدیث نمبر 4248۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اعطى النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر الیہود ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کی زمین خیبر کے یہودیوں کو اس شرط پر دی تھی کہ وہ اچھی طرح سے کھیتی کرے اور اس سے جو فصل نکلے گی آدھی فصل وہ لے لیا کریں گے اور آدھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیں گے۔ تو یہ جو طریقہ ہے بٹائی کا ہے اور بٹائی والا طریقہ جائز ہے، ہم اور آپ یہ طریقہ کر سکتے ہیں، اس طرح سے زمین کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ ہے ٹھیکہ، ٹھیکہ جس کا معنی ہے لائسنس لینا، جس کا معنی ہے اجازت لے لینا۔ یہ کون سا طریقہ ہے ٹھیکہ؟ مثال کے طور پر پیسے آپ کے پاس ہیں اور کسی صاحب کے پاس زمین ہے، آپ جو ہے کچھ پیسے لے کر مثال کے طور پر 60,000 70,000 روپیہ لے کر کے زمیندار کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں بھائی صاحب یہ میرے پاس 60-70,000 روپیے ہیں، یہ لے لیجئے اور 5-6 بیگھہ زمین مجھے 3 سال کے لیے دے دیجئے۔ مثال کے طور پر 3 سال، ایسا ہی نہیں سمجھئے کہ ہاں 3 ہی سال کے لیے جائز ہے، 3 سال کے لیے مجھے دے دیجئے۔ یہ 60-70,000 روپے کے بدلے میں 3 سال تک میں آپ کی زمین کھاؤں گا۔ جب 3 سال مکمل ہو جائیں گے آپ کی زمین آپ کی ہو جائے گی، میرے پیسے ختم، میں پیسے واپس نہیں لوں گا۔ اس کو کہتے ہیں ٹھیکہ۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ طریقہ جائز تھا، صحابہ کرام نے اس طرح سے کھیتی کی ہے۔ یہ جو ہے پرچی میرے پاس آ گئی ہے، 5 منٹ میں بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ جیسا کہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، مسلم شریف کتاب البیوع حدیث نمبر 1547، حدیث کے راوی حضرت حنظلہ بن قیس انصاری۔ حنظلہ بن قیس انصاری فرماتے ہیں سألت رافع بن خدیج عن کرائے الارض، میں نے رافع بن خدیج صحابی رسول سے پوچھا کرائے الارض کے سلسلے میں کہ یہ جائز ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا لا باس بہ، بالکل کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں انما کان الناس یؤاجرون علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح سے تجارت کیا کرتے تھے۔ تو یہ ٹھیکہ جس کو نبی کی زبان میں کرائے الارض کہتے ہیں اور معاجرہ کہتے ہیں، ایک ہے، 1 منٹ شیخ صاحب، ایک ہے سود بھرنا، ایک ہے سود بھرنا۔ سود بھرنا کیا ہے؟ کسی کے پاس کوئی آدمی قرض لینے کے لیے جاتا ہے تو کہتا ٹھیک ہے قرض دیں گے لیکن بدلے میں زمین دیجئے، بدلے میں زمین دیجئے، جب تک قرض کے پیسے واپس نہیں کریں گے تب تک میں آپ کی زمین کھاتا رہوں گا۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ قرض کے بدلے میں نفع اٹھانا جائز نہیں ہے، اور قرض کے بدلے میں اگر کوئی آدمی کچھ رکھنا چاہے تو وہ چیز رہن ہوگی، اور رہن کے سامان سے، رہن میں رکھی ہوئی کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ محدثین نے، فقہاء نے قاعدہ بنایا ہے، حضرت شیخ ابن باز کی کتاب کا نام ہے مجموع فتاوی و مقالات الشیخ، جلد نمبر 19 میں ہے کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کا باعث ہو، منافع کا باعث ہو، وہ سود ہوتا ہے۔ تو یہ قرض کے بدلے میں جو فائدہ اٹھایا جاتا ہے یہ سود ہے۔ اسی طرح سے قرض کے بدلے میں رکھی ہوئی چیز جو رہن ہوتی ہے اس سے بھی فائدہ اٹھایا نہیں جا سکتا، البتہ اگر جیسے گائے ہے، جانور وغیرہ ہے سواری کے، تو اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مگر زمین وغیرہ ہے، کپڑے ہیں، ہتھیار ہے، اس سے فائدہ اٹھایا نہیں جا سکتا۔